اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے ان باتوں کو ڈسکس کرنا ہے کہ جن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ ویڈیو بنائی تھی کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو جیسا کہ آپ سے کہا تھا کہ اس کے بعد یہ ویڈیو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے پیش کریں گے جس میں روزہ ٹوٹنے کی صورتیں ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے روزہ ٹوٹنے کی شرطوں کو پڑھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئیں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ تمام بہن بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ یاد دہانی کرا لوں کہ اگر آپ نے اس سے پہلے ویڈیو نہیں دیکھی جس میں کہ روزہ نہ ٹوٹنے کی صورتیں بیان کی گئی ہیں تو اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھ لیں۔ اس کے بعد آج کے اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ چند صورتیں ایسی ہیں جن میں روزہ بغیر ارادے کے خود بخود ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی پھر زبردستی روزہ توڑوا بھی دیتا ہے، تو ان حالات میں روزہ دار کو بعد میں صرف ٹوٹے ہوئے روزے کے بدلے میں روزہ رکھنا ضروری ہے، جسے کہ قضا کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں حسب ذیل صورتوں کی طرف کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ نہیں دینا پڑتا، صرف قضا فرض ہے۔ تو اس کے مسائل میں سے سب سے پہلے یہ کہ کسی نے روزے میں بھولے سے کھا پی لیا اور پھر یہ سمجھ بیٹھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور دوبارہ خود سے ہی کھا پی لیا، تو اب روزہ جاتا رہا، اب اس کے ذمہ قضا ہے، کفارہ نہیں۔ ایسے ہی بھول کر کسی نے جماع کر لیا یا پھر شہوت کی نظر سے اپنی بیوی وغیرہ کو دیکھ لیا اور اسے انزلال ہو گیا، خواہ وہ دن کا وقت تھا یا رات کو سوتے ہوئے احتلام ہو گیا، خود بخود کسی کو قے بھی آ گئی اور روزہ دار نے یہ سمجھ لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو ایسی صورتوں میں کیا ہے کہ جب اس نے قصداً پھر دوبارہ کھا پی لیا تو اب روزہ باقی نہیں رہا، البتہ اس روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں، کیونکہ قے خود بخود آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر دوبارہ کچھ کھا پی لیا کہ میرا روزہ تو جاتا رہا، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس کے ذمہ قضا ہے کیونکہ اس نے ارادتاً روزہ نہیں توڑا بلکہ بھولے سے اس کا روزہ ٹوٹا۔ آگے ہے جی کہ کسی نے روزہ دار کو زبردستی کچھ کھلا پلا دیا، جیسے کسی کو کوئی چوٹ لگی، کوئی تکلیف ہوئی اور کسی نے جان بوجھ کے اسے کھلا پلا دیا ہوا ہے، تو پھر کیا ہے کہ اسے قضا واجب ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے زبردستی کسی خاتون کے ساتھ جنسی فعل کیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی عزتوں کو محفوظ رکھے، کوئی جنسی زیادتی ہو جاتی ہے، تو اگر وہ غافل سو رہی ہے یا بے ہوش تھی یا کسی نے اس سے جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایسا کیا، تو ایسی صورت میں خاتون کے اوپر یہ ہوگا کہ وہ روزے کی قضا رکھے۔ اسی طرح حقہ، سگریٹ، بیڑا وغیرہ پینے والے، پان چبانے والے اگر حلق کے نیچے نہ اترنے دیں تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے منہ میں ایسی چیز لی اور پھینک ہی دی تو خواہ اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ آپ کے گلے تک ہی پہنچ گیا، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ایسے ہی اگر بتی وغیرہ کسی اور چیز کا دھواں قصداً ناک میں کھینچنے سے، جیسے کوئی جلا رہا اور ناک کے ذریعے جو ہے وہ دھواں حلق تک آ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، ہاں البتہ اس کی قضا ہے، کفارہ نہیں۔ دانتوں سے خون نکلا، حلق سے نیچے اتر گیا، اگر اس میں تھوک زیادہ ہو تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر خون زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اگر تھوک تھا لیکن جب آپ نے زمین پہ تھوکا تو آپ کو زیادہ حصہ وائٹ نظر آیا، بس کلر نظر آیا خون کا، تو پھر تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر زیادہ خون تھا اور سفیدی کم نظر آ رہی ہے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے مسئلے کو ذرا غور سے چیک کرنا پڑتا ہے۔ سر میں دماغ کی جھلی تک یا پیٹ میں معدہ کے منہ تک اگر کسی کا بہت زیادہ گہرا زخم ہو اور ایسی صورت میں اس نے اس کے اوپر دوا لگائی، کیونکہ حلق سے نیچے نیچے دوا نہیں لگا سکتے روزہ کی صورت میں،
بیرونی زخم پہ دعا لگا سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں البتہ اس کی قضا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ انجیکشن لگواتے ہیں، انجیکشن کی دعا اگر معدہ اور دماغ کے اندر پہنچی تو اب روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر دماغ کو بھی پتہ نہیں چلا اور معدہ کو بھی پتہ نہیں چلا، جیسے کہ ہم مسکولر انجیکشن گوشت میں لگواتے ہیں، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بیوی کو گلے لگانے، بوسہ لینے، بدن کو چھونے وغیرہ کی صورت میں اگر انسلال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ گیا۔ البتہ اگر انسلال نہیں ہوا تو بوسہ لینے سے یا گلے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی چیز سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ روزے کی فضیلت میں فرق آتا ہے، بشرطہ کہ روزہ یاد ہو، تو ایسی صورت میں بھی اس کی قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ یا پھر اس صورت میں یہ بھی لے سکتے ہیں کہ کسی کو یاد نہ ہو، جیسے کوئی اس طرح سے بھول جانے کا عادی ہو کہ اسے بھول ہی گیا ہو کہ میں روزے دار ہوں، تو وہ جماع میں مشغول ہو جائے۔ البتہ یہ صورت بہت کم پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمایا، لیکن اگر ایسا کوئی انسان پایا گیا، کیونکہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، تو ایسی صورت میں بھی کفارہ نہیں، قضا واجب ہے۔ کسی کی آنکھ دیر میں کھلی اور یہ سمجھ کر کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے، کچھ کھا پی لیا، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی ہے، تو اس میں پہلے یعنی جب آپ کی اذان آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ سحری اذان سے چند لمحے پہلے تک کا وقت ہے، اور اگر کسی نے اس کے بعد بھی اذان آتی رہی اور اس نے کھانا پینا جاری رکھا تو اس سے روزہ نہیں ہوگا، اور اگر پہلے نیت کر چکا تھا روزہ رکھنے کی اور دوبارہ کھا پی لیا تو پھر روزہ جاتا رہے گا۔ روزے میں کسی کے منہ میں آنسو یا پسینے کے قطرے چلے گئے اور پورے منہ میں اس کی نمکینی محسوس ہوئی اور وہ ان قطروں کو نگل بھی گیا تو اس سے بھی روزہ جاتا رہا، اس کی قضا لازمی ہوگی۔ اس کے بعد ہے کہ مسواک کرتے ہوئے یا یوں ہی مسوڑے وغیرہ سے خون نکلا اور روزہ میں تھوک کے ساتھ اندر نگل لیا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے۔ ہاں اگر خون تھوک کی مقدار سے کم ہے اور حلق میں محسوس نہیں ہو رہا تو پھر قضا نہیں ہوگی، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ آج اس ویڈیو کو امید کرتی ہوں کہ آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کچھ بتانے میں رہ گیا ہو تو آپ تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ کمنٹس میں اظہار خیال کر دیا کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اگلے ٹاپک میں ہم انشاءاللہ قضا اور کفارہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ آگے رمضان کا اگر روزہ قصدن توڑا گیا تو اس پر کیا کفارہ ہوگا اور قضا کس طرح سے کی جائے، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی بلند بارگاہ میں رمضان المبارک کے سارے روزے رکھتے ہوئے قبول و منظور فرمائے اور ہمارے اعمال کو صالحہ اعمال میں بدل دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔